بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب سے متعلق کسی نے پوچھا کہ خواب کی تعبیر کے متعلق ہم کیا کریں، کہ ایسا جب خواب ہم کوئی برا نظر آئے تو ہم کیا کریں، جب خواب کوئی اچھا نظر آئے تو ہم کیا کریں، کس سے پوچھیں خواب کی تعبیر۔ تو یاد رکھیں کہ خواب ایک ایسا عمل ہے جو ہر ایک سے ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، ہر ایک سے ڈسکس کرنے سے اس کے برے امپیکٹ بھی پڑتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ تشریف لائیں، یہ صحیحین کی حدیث ہے اور قوی السند حدیث ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ تشریف لائیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ سفر پر گیا ہے اور اس کو قتل کر دیا گیا اور وہیں وہ مر گیا، اور یہ میں آپ کو مفہوم حدیث بتا رہا ہوں۔ وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا اور میرا ایک بچہ ہے پیٹ میں، وہ پیدا ہوا ہے، وہ ایک آنکھ سے کانا ہے۔ یا رسول اللہ، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آقا کریم نے فرمایا کہ تیرا یہ جو بچہ ہے یہ دیندار ہوگا اور دین کی سمجھ والا ہوگا، اور تیرا شوہر بھی خیر و عافیت سے لوٹ آئے گا۔ تو چلی گئی۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد انہوں نے دوبارہ یہی خواب دیکھا، سیم خواب کہ یا رسول اللہ کہ میرا شوہر سفر پر گیا اور وہیں مر گیا، میں نے دیکھا، اور میرا بچہ جو ہے وہ ایک آنکھ سے کانا ہے، پیدا ہوا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر الگ فرمائی۔ آقا کریم نے فرمایا کہ تیرے گھر میں برکت ہوگی اور تیری رزق میں کشادگی آئے گی۔ وہ چلی گئی، جیسا آقا نے فرمایا ویسا ہی ہوا۔ پھر وہ تیسری دفعہ پھر انہوں نے یہ خواب دیکھا سیم۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں تو آقا کریم اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، موجود تھیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کس وجہ سے ملنے آئی ہو؟ تو فرمایا یار اماں، میں اس لیے ملنے آئی ہوں کہ میں نے ایک خواب 2 دفعہ اس سے پہلے دیکھا جس کی تعبیر آقا نے مختلف بتائی، تو اس دفعہ پھر میں نے وہی خواب دیکھا ہے، تو میں اس کی تعبیر جاننے کے لیے آئی ہوں کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو اماں عائشہ نے فرمایا کہ تم مجھے خواب بتاؤ، میں تمہیں اس کی تعبیر ہو سکتا بتا دوں۔ تو انہوں نے پھر وہ اماں عائشہ صدیقہ کو وہی خواب بتایا کہ اس طرح میرا شوہر گیا ہے اور سفر میں اور اس سے انتقال ہو گیا، اور میرا ایک بچہ ہے جو کانا پیدا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ بظاہر جو یہ تمہارا خواب ہے، اس سے لگتا ہے کہ تمہارا شوہر مر جائے گا اور تمہارا جو بچہ ہے وہ فاسق و فاجر ہوگا، مطلب دین سے بے بہرا ہوگا۔ تو جیسا اماں عائشہ نے فرمایا ویسا ہی ہوا۔ اب وہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے خواب مجھے بتایا، میں نے خواب دیکھے، ان کی تعبیر آپ نے یہ بتائی، اور اماں عائشہ نے مجھے اس کی تعبیر یہ بتائی، تو ایسا ہو گیا۔ تو آقا کریم نے اسی خواب ہی کے معاملے کے ضمن میں ایک حدیث فرمائی، جو یہ بھی بہت مضبوط حدیث ہے کہ اپنے خواب کو کبھی بھی کسی ایسے شخص کو نہ بتاؤ جو خواب کی تعبیر بتانے میں کا اہل نہ ہو۔ یہ مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس سے بہت واضح ہو گیا کہ اپنے خواب ہر ایک سے ڈسکس مت کرو، کیونکہ جو بھی خواب آپ دیکھتے ہیں اس کی تعبیر بتانے والا جیسا بتاتا ہے وہ ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ خواب اچھا تھا تو اس نے تعبیر سمجھ کر اچھی بتائی تو وہ ایسا ہونا شروع ہو گیا۔ اگر کسی خواب کی تعبیر
بری تھی اور اس نے بری بتائی تو ویسا ہی ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس زمن میں صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں کوئی نہ ملے تو ہم ایسی صورت میں کیا کریں کہ ہم کس کو اپنا خواب بتائیں؟ تو آقا نے فرمایا صلی، نماز پڑھو۔ اس کے زمن میں مفسرین نے اس کی تفسیر اس طرح لکھی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم کوئی خواب دیکھو، اگر وہ تمہیں دل میں لگے کہ یہ خواب اچھا ہے، فوراً کھڑے ہو جاؤ، وضو کرو، 2 رکعت شکرانے کے نوافل ادا کرو، تاکہ وہ تمہارے حق میں اللہ اس کو بہتری فرما دے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ میرے حق میں اس کو بہتر کر دے۔ اور اگر تم محسوس کرو جو تم نے خواب دیکھا ہے وہ اس برا خواب ہے جو نقصان کے باعث ہے، تو فوری طور پر 2 رکعت نماز نفل پڑھو حفاظت کی، کہ اے اللہ یہ خواب اگر میرے لیے برا ہے تو مجھے اس سے محفوظ فرما دے، دور فرما دے اس خواب کو مجھ سے، اس کی تعبیر کو مجھ سے دور فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً اپنی حفاظت میں، وہ فوری حفاظت میں آ جاتا ہے، اور شکرانے میں وہ پورا اس کا اہل ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو وہ نواز دیتے ہیں۔ تو اس کو خصوصاً نگاہ رکھیں، ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ عام ہے، ہمارے خصوصاً عورتیں، گھروں کی بچیاں ان خوابوں کو اس طرح بیان کرنا شروع کر دیتی ہیں اپنے دوستوں کو، اپنے گھر کی عورتوں میں آپس میں ڈسکس ہوتا ہے، وہ اپنی ذہن اور اپنی ذہنی اختراع کے ساتھ اس کی تعبیر بتانا شروع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گھروں میں ناچاکیاں، گھروں میں تکلیفیں، گھروں میں برائیاں اس قدر پھیل گئیں جس سے وہ لوگ نکلنا اور بچنا ان کے لیے ممکن نہ رہا۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے ایسے معاملات میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور ایسے اعمال نصیب فرمائے جسے پسند آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔